یہ خیال پھر بھی غیروں کو آیا، لیکن اپنی کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن کسی کو خیال نہ آیا۔ کراچی کا یہ علاقہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ہے، جسے چھوٹا گیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دیوار چین کیوں کھڑی ہے، اس پر آپ کو آج بتاؤں گا۔ یہ دیوار اسی لیے کھڑی کی گئی ہے کہ اس دیوار کے ساتھ کافی تعداد میں ہوٹل اور فلیٹ سے گرنے والا پانی شہر فیصل پر جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جو بھی فارنر آتا تھا اسے ہر طرف گندگی ہی گندگی نظر آنے لگی تھی، جس پر قطر کی حکومت، جس نے ایئرپورٹ لیز پر لیا ہے، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ خرچہ جتنا بھی آئے دیوار کھڑی کی جائے، دیوار کی تزئین و آرائش کی جائے، تاکہ بہترین لوکیشن نظر آئے فارین سے آنے والے افراد کو۔ یہ خیال تو پاکستان کی گورنمنٹ کو نہیں آیا، نہ ہی سول ایویشن اتھارٹی کے عملداروں کو آیا، اور نہ ہی ایئرپورٹ انتظامیہ نے کبھی اس طرف توجہ دی۔ گندگی اور یہ گاڑیوں کی بڑی تعداد چھپ گئی اب اس دیوار کے پیچھے۔ دیوار اسی لیے کھڑی کی گئی تاکہ آنے اور جانے والے جتنے بھی فارینر ہیں ان کو ایک بہترین لوکیشن نظر آئے، کیونکہ سامنے ایئرپورٹ ہے، اور جو بھی بندہ ایئرپورٹ سے اتر کر جانے کی کوشش کرتا ہے کراچی آنے اور جانے کی، تو ان کو اس شہر فیصل کے چھوٹا گیٹ کے مناظر کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے، جس کا خیال اور احساس ہوا قطر کی انتظامیہ کو کہ کس معاشرے میں رہتے ہیں، کم از کم مہمانوں کو تو لطف اندوز ہونے دیں۔ آپ تو بن گئے ہیں اس غلاظت سے، اور غلاظت آپ سے بن گئی ہے دوستی۔ تو یہ فلیٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف، ان پہ ہی دوسری بار خرچہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے قطر کی حکومت نے۔ قطر کی حکومت کا یہ تہیہ ہے کہ جب اس دیوار کی تزئین و آرائش مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد دوسرے مرحلے میں یہ فلیٹس کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ کسی سے کوئی ٹکا خرچ نہیں لیا جائے گا، لیکن یہ بنائیں گے محفوظ یہ علاقے، اور لذیذ لوکیشن ہوگی ان علاقوں کی، تاکہ جو ایئرپورٹ پر اترے اور یہاں جانے کی من کرے تو کم از کم انہیں بہتر سے بہتر لوکیشن نظر آئے۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کئی فلائٹس آتی ہیں اور یہاں پر مہمان اترتے ہیں، لیکن جب ان کی نظر سامنے گزرگاہ جو ایئرپورٹ کے شہر فیصل سے ہوتی ہے تو انہیں ہر طرف گندگی، بدبو اور سمیل نظر آتی ہے۔ تو اس گندگی کو محفوظ بنانے کے لیے دیوار چین کھڑی کر دی گئی ہے، اور دوسرے مرحلے میں یہ قطر کی حکومت کی جانب سے یہ سامنے جو فلیٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی بھی تزئین و آرائش کا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ سندھ کی حکومت ہو یا وفاق کی حکومت ہو، انہوں نے کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں دی کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اس کا ایک اپنا ہی معیار ہوتا ہے، اور بہترین لوکیشن سامنے دل فریب ہونی چاہیے۔ لیکن خیال آیا قطر کی حکومت کو کہ ایسے کام نہیں چلے گا، بہترین تزئین و آرائش ہوگی، جس کے بعد آنے اور جانے والے جتنے بھی فارنر ہیں کم از کم انہیں بہترین لوکیشن نظر آئے۔ یہ مستری کام کر رہے ہیں، ان کی دیوار کی تزئین و آرائش کے ٹائل لگ رہی ہے، ماربل لگ رہے ہیں، اور ان پر چٹ سالی کی جا رہی ہے، جن پر کہیں کوئی ایک نہیں بلکہ کئی منفرد چیزیں لگائی جا رہی ہیں، اور دیکھنے والا دنگ ہی رہ جائے گا جب اس کی تزئین و آرائش مکمل ہوگی۔ یہ بہترین اور مہذب معاشرے کی عکاسی بھی ہوتی ہے کہ ایک بہترین معاشرہ عکس ہوتا ہے ایسی عمارتیں کھڑی کرنے سے، لیکن پھر بھی ہم اس غلاظت سے باز نہیں آتے۔ یہ دیوار مکمل ہونے کے ساتھ اب یہ میکینیکل شہر فیصل پر آ گئے ہیں۔ یہ پہلے اندر تھے، لیکن اب یہ باہر کھڑی کر دی ہے گاڑیوں کی میکینک کا کام،
جس کا انتظامیہ نے تاحال نوٹس بھی نہیں لیا اور اپنے ہی شہر کو ویران اور برباد کرنے پر تلے ہیں ہم خود، اور نہ ہی ان کی صفائی کرتے ہیں اور نہ ہی بہترین کام کی کوئی پذیرائی۔ یہ ایک بہترین کام ہے جو کراچی کے اکثر شہریوں کو سمجھ میں تو نہیں آئے گا۔ جب اس کام کی لوکیشن کمپلیٹ ہوگی، جب کام یہ مکمل ہوگا تو یہ واقعی نظر آئے گا کہ کتنا خوبصورت اور اچھے انداز میں بنایا گیا ہے۔ یہ دیوار کھڑی ہونے کے بعد ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے محفوظ تر بنایا جائے اور غلاظت سے پاک کیا جائے۔